حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس احنف بن قیس فرماتے ہیں ایک مرتبہ روم کے علاقے سے ایک لشکر جو ہے واپس آیا، اور وہ جب پہنچا مدینہ میں حضرت عمر ان کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کر ان کی ساری گفتگو سن رہے تھے، کارگزاری سن رہے تھے کہ روم کے علاقے میں جو فتح حاصل ہوئی کیسے حاصل ہوئی، کیا ہوا، کس نے کتنے لوگوں کو مارا، کیا معاملات ہوئے۔ تو ابھی یہ سن رہے ہیں، اتنے میں شخص آتا ہے اور آ کر حضرت عمر کو یوں کہنے کے ڈسٹرب کرتا ہے، کہتا ہے کہ عمر میرا ایک مسئلہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، فلاں آدمی جو ہے وہ میرے پہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، میرے ساتھ چلیے۔ حضرت عمر کو غصہ آتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، میٹنگ ہو رہی ہے اور یہ میٹنگ میں آ کے مجھے تنگ کر رہا ہے، درے کو اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا اور پھر کہا کہ جب میں فارغ ہوتا ہوں تم لوگ اس وقت کہاں ہوتے ہو، ابھی میں ایک کام کر رہا ہوں، مصروفیت ہے، مشغولیت ہے۔ تو وہ بندہ یہ بات سن کر درہ کھا کے واپس لوٹ گیا۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو بڑا پرسکون ہو کے بیٹھ جاتا کہ یہ کون سا کام، یہ تو روٹین کی کاروائی ہے۔ قربان جائیں حضرت عمر پر۔ حضرت عمر کو بڑی پشیمانی ہوئی، میٹنگ ختم ہوئی ہے، فوری طور پہ حکم دیا اس بندے کو بلا کے واپس لاؤ، بلا کے واپس لایا گیا۔ یہ وہ عمر ہیں جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، یہ وہ عمر ہیں جن کا نام سن کر کیسر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے، یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ عمر کہتے ہیں یہ درہ پکڑو میرے سر پہ دے مارو، مجھ سے بدلہ لے لو، کہیں کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے، اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ تم نے اس بندے کو کیوں مارا تھا۔ وہ کہتا ہے اے عمر میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، میں آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ عمر جو ہے اٹھتے ہیں وہاں سے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بندے نے معاف کر دیا ہے، اپنے گھر میں آتے ہیں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ حضرت عمر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور کیا عجیب الفاظ، کس انداز سے اپنا دکھ اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کیا، اے خطاب کے بیٹے تو بڑا ہی گرا پڑا انسان تھا، تجھے اللہ نے عزت دے کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اپنی حیثیت نہیں بھولنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے اے عمر تو گمراہ انسان تھا، اللہ نے تجھے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا۔ پھر کہنے لگے اے عمر تو ذلیل تھا، رسوا تھا، اللہ نے تجھے عزت سے مالا مال کیا۔ پھر اللہ نے تجھے مسلمانوں کا مالک بنا دیا، مسلمانوں پر اختیار دے دیا، حکمران بنا دیا۔ بس تیرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر تجھ سے مدد طلب کرتا ہے اور تو آگے سے اس کو مارتا ہے۔ اپنے آپ سے ہم کلامی ہو رہی ہے، اپنے آپ سے بات ہو رہی ہے۔ کبھی ہم نے بھی اپنے آپ سے اس طرح باتیں کی ہیں، کبھی ہم نے بھی اپنے آپ سے باتیں کی ہیں کہ تو کرتا کیا ہے پورا دن۔ اللہ کو فرماتے ہیں اے عمر کل جب تو اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا، کل تو اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا کیا جواب دے گا کہ ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا مدد مانگنے کے لیے اور تو نے آگے سے اس کو مار دیا۔ سوچ کتنی مختلف ہے، نظریہ کتنا مختلف ہے۔ بعض لوگ ہزاروں بندوں کو مار دیتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اور یہاں پہ چھوٹا سا درہ مارا ہے، معافی بھی دے دی ہے اگلے بندے نے، پھر بھی احساس ختم نہیں ہو رہا ہے۔